الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وأصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم۔ معزز دوستو، بزرگو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ ماہ سفر المظفر کا ہے۔ دعائے خالق کائنات اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ اور حضور کی امت کے نیک لوگوں کا صدقہ تمام عالم اسلام پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ عزیزان گرامی، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ناموس کے پہرے دار، ختم نبوت کے چوکیدار، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عظمتوں کے ترانے گانے والے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کا چرچا کرنے والے
عظیم مرد مجاہد، سپہ سالار کشتہ عشق رسول، السیدی و مرشدی الشاہ محمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، آج آپ کا ذکر خیر کرنے کی کوشش کریں گے۔ دعائے خالق کے کائنات، ان کا ذکر کرنا اور میرا پڑھنا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اعلیٰ حضرت وہ عظیم بزرگ ہیں جنہوں نے اپنے وقت کے جو لبرل لوگ تھے ان کے خلاف، ان کے مقابلہ میں کلمہ حق کو بلند کیا۔ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ نہ صرف شاعر تھے بلکہ آپ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ایک پکے سچے غلام تھے، اور کم از کم آپ کو 52 علوم پر دسترس حاصل تھی، 52 علوم کو جاننے والے تھے، 52 علموں کو جاننے والے تھے، اتنے بڑے بزرگ تھے۔ آپ کے متعلق آتا ہے کہ اس وقت کے ایک بڑے پروفیسر تھے، بہت بڑے پروفیسر تھے، یونیورسٹی لیول پہ وہ بچوں کو لیکچر دیا کرتے تھے۔ تو ان کو میتھ کے اندر ایک مسئلہ اٹک گیا، ریاضی کے اندر ان کو ایک مسئلہ حل نہ ہو رہا تھا، تو انہوں نے ارادہ باندھا کہ کیوں نہ ہو آکسفورڈ یونیورسٹی کے اندر جایا جائے اور وہاں کا جو بڑا پروفیسر ہے اس سے جا کر اس مسئلے کا نتیجہ اخذ کیا جائے کہ یہ مسئلہ کیا ہے، یہ کیسے حل ہوگا۔ اس نے اپنے وہاں کے علاقے کے اور ارد گرد جتنے بھی پروفیسر تھے، جتنے بھی علم ریاضی جاننے والے تھے، سبھی سے رابطہ کیا، لیکن کسی نے بھی اس کا کوئی حل نہ بتایا۔ اس نے ارادہ باندھ لیا کہ اگر اس کا کوئی حل بتا سکتا ہے تو وہ آکسفورڈ یونیورسٹی ہے، وہاں ہی جانا پڑے گا، وہاں یہ مسئلہ حل ہوگا۔ تو ابھی اس نے ارادہ باندھا ہی تھا، ٹکٹ کرا لیا، اپنا سامان وغیرہ پیک کر لیا، جانے ہی والا تھا کہ اعلیٰ حضرت کے ایک مرید تھے جو ان کے دوست تھے، وہ ان کو ملنے آ گئے۔ جب وہ ان کو ملنے آئے تو اعلیٰ حضرت کے مرید نے ان سے فرمایا بھئی کدھر جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی آکسفورڈ یونیورسٹی کے اندر جا رہا ہوں۔ فرمایا کیوں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی ریاضی کا ایک مسئلہ ہے، حل نہیں ہو رہا۔ انہوں نے کہا یہاں پر اتنے بڑے بڑے پروفیسر ہیں، تم ان سے پوچھ لو، ضروری ہے اتنا سفر کرنا ہے؟ اس نے کہا میں نے بڑی کوشش کی ہے، ہر ایک سے پوچھا ہے، لیکن کسی نے بھی اس مسئلے کا کوئی حل نہیں بتایا ہے۔ میں تھک ہار کر یہاں سے وہاں جا رہا ہوں تاکہ اس مسئلے کا حل پوچھ کر آؤں۔ تو اعلیٰ حضرت کے جو مرید تھے انہوں نے کہا کسی نے بھی نہیں بتایا؟ انہوں نے کہا جی کسی نے نہیں بتایا۔ آپ نے فرمایا میری نظر میں ایک میرے پیر صاحب ہیں، کیوں نہ ہو ہم ان کے پاس نہ چلیں، ان کے سامنے یہ مسئلہ رکھ دیں اور وہ اس کا جواب عنایت فرما دیں۔ اس نے کہا یہ پیروں کے بس کی بات نہیں ہے، یہ مولویوں کے بس کی بات نہیں ہے، یہ پروفیسر لیول پر کام ہے، یہ میتھ کا معاملہ ہے۔ وہ مولوی، وہ قرآن پڑھنے والا، وہ حدیثیں پڑھنے والا، اس کو کیا پتہ ہوگا؟ حالانکہ جتنا علم عالم کے پاس ہوتا ہے نا، اتنا علم کسی پروفیسر کے پاس نہیں ہوتا ہے۔ جتنا علم عالم کے پاس ہوتا ہے اتنا علم آکسفورڈ یونیورسٹی کا جو بڑا ہیڈ ہے اس کے پاس بھی نہیں ہے۔ یہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان ہیں، ان کا وصال ہو گیا ہے چند دن پہلے، آپ ان کے بارے میں جانتی ہیں، جنہوں نے ایٹمی طاقت پاکستان کو بنایا۔ تو ان کے متعلق ملتا ہے، آپ ان کی کبھی تاریخ پڑھ کر دیکھیں۔ انہوں نے کہا میں نے جب سائنس پہ ریسرچ کی نا، میں نے سائنس کے متعلقات کچھ چیزیں دریافت کرنی چاہیے، اس کے بارے جانکاری حاصل کرنا چاہیے، تو وہ کہتے ہیں میں نے بڑی بڑی کتابیں پڑھی،
وہ کہتے ہیں لیکن جو اعلیٰ حضرت کو پڑھا نا، احمد رضا بریلوی کو پڑھا، جو انہوں نے لکھا وہ کسی نے بھی نہیں لکھا۔ وہ کہتے ہیں جتنا مجھے فائدہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے لکھے ہوئے سے ہوا، اتنا کسی پروفیسر کے لکھے ہوئے سے نہیں ہوا۔ ظاہری طور پر وہ ایک مولوی نظر آنے والے تھے، ظاہری طور پر وہ ایک شاعر نظر آنے والے تھے، لیکن وہ جانتے نہیں تھے عالم ہوتا ہی وہی ہے جو علم رکھنے والا ہوتا ہے اور لوگوں کی اصلاح کرنے والا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا جناب چلیں اعلیٰ حضرت کے پاس، میرے بڑے پیر ہیں، آپ ان کے پاس چلیں، آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس نے کہا جی نہیں ہونا۔ آپ نے فرمایا یہ کیسے ہو سکتا نہیں ہوگا، چلو تو صحیح زیارت ہی چلو کر آئیں گے۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے جی، زیارت کر کے آ جاتی ہیں۔ اب وہ پروفیسر اور اعلیٰ حضرت کا مرید دونوں چلے ہیں۔ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت بیمار تھے، بستر حلالت پر تھے، اب لیٹے ہوئے تھے۔ وہ دونوں گئے، جا کر دعا سلام لینے کے بعد اعلیٰ حضرت نے پوچھا کیوں آئے ہو؟ کہا جی آپ کی زیارت کرنے کے لیے آئے ہیں۔ فرمایا زیارتیں تو پہلے بھی کرتے ہو، آج بتاؤ آج کس لیے آئے ہو؟ انہوں نے کہا جی آج ایک کام ہے تھوڑا سا۔ فرمایا کیا کام ہے؟ وہ جو ساتھ اعلیٰ حضرت کا مرید تھا نا، اس نے پروفیسر کو کہا آپ ان کے سامنے بیان کریں جو آپ کا مسئلہ ہے۔ اس نے مسئلہ اپنا بیان کیا۔ اس نے کہا جی میرا ریاضی کا ایک سوال ہے، وہ حل نہیں ہو رہا، میں نے بڑے پروفیسروں سے رابطہ کیا لیکن کسی نے مجھے اس کا جواب نہیں دیا ہے۔ آخر کار میں آج آکسفورڈ یونیورسٹی کے اندر جا رہا تھا، وہاں سے اس مسئلے کا حل کروانے کے لیے جا رہا تھا۔ اس نے کہا کہ اعلیٰ حضرت کے پاس چلتے ہیں، میرے پیر صاحب ہیں ان کے پاس چلتے ہیں، ان سے حل کروا لیتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا باقی بات بعد میں کرنا، پہلے وہ مسئلہ تو بتاؤ، وہ مسئلہ کیا ہے؟ باقی بات بعد میں کرنا، پہلے وہ مسئلہ بتاؤ، مسئلہ کیا ہے؟ اس نے عرض کی حضور مسئلہ میرا یہ ہے، جو بھی اس کا مسئلہ تھا اس نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اعلیٰ حضرت کے مرید فرماتے ہیں ابھی وہ پروفیسر اپنا مسئلہ بیان کر ہی رہا تھا، ختم نہیں ہوا تھا، اعلیٰ حضرت نے فرمایا تو خاموش ہو جا، اب اس کا جواب میں تجھے بتا دیتا ہوں، تو یہیں پر خاموش ہو جا، اپنا پورا سوال نہ کر، بس مجھے تیرا سوال ہی سمجھ آ گیا ہے۔ وہ پروفیسر کہتا ہے کہ میں نے اپنا سوال ابھی پورا نہیں کیا تھا، اعلیٰ حضرت نے پہلے ہی اس کا جواب عنایت فرما دیا۔ تو وہ اتنے کمال علم کے مالک تھے، وہ اتنی پہنچ والے عالم تھے کہ جو بھی ان کے پاس اپنا کوئی سوال لے کر آتا، اعلیٰ حضرت اس کے سامنے اس کی جناب ایسی تشریح کرتے کہ اس کا سینہ باغ و باغ ہو جاتا۔ اور پھر علم کے ساتھ ساتھ یاد رکھیے عشق مصطفیٰ کا ہونا بھی ضروری ہے۔ صرف بندے کے پاس علم ہو، عشق مصطفیٰ نہ ہو تو وہ علم کسی کام کا نہیں ہے۔ ویسے تو اپنے آپ کو مرزا جیلمی بھی بڑا کہتا ہے میں بڑا عالم ہوں، وہ بھی کہتا ہے جناب میرے پاس بڑا علم ہے اور میرا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا اندر خانے کے اندر بیٹھ کر باتیں کرنا اور ہے، اور لوگوں کے سامنے کلمہ حق کو بلند کرنا اور ہے۔ وہ بھی اپنے آپ کو بڑا مجدد سمجھتا ہے، وہ بھی اپنے آپ کو بڑا عالم سمجھتا ہے۔ وہ علم کس چیز کا جو علم اللہ سے بھی دور کر دے اور مصطفیٰ سے بھی دور کر دے، وہ علم بھی کسی کام کا ہے۔ اب مرزا جیلمی جیسے ہزاروں، غامدی جیسے ہزاروں، ڈاکٹر ذاکر نلیک جیسے ہزاروں، وہ کہیں ہم بڑے عالم ہیں۔ میں نے کہا تم عالم نہیں ہو، عالم وہ ہوتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا صحیح پیغام لوگوں تک پہنچانے والا ہوتا ہے، اور عالم جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول سے دور نہیں کرتا بلکہ وہ لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کے قریب کر دیتا ہے۔ اور جہاں پر یہ ہو کہ بابے شابے تو کوئی شے ہی نہیں، جہاں پر یہ ہو کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو ہمارے جیسے ہیں، جہاں پر یہ ہو کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہماری طرح ہیں، میں نے کہا وہاں علم بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن عشق مصطفیٰ نہیں، اور جہاں عشق مصطفیٰ نہ ہو وہ علم بھی کسی کام کا نہیں۔ ہاں علم بھی وہی کام آتا ہے جو عشق مصطفیٰ سینے کے اندر رکھ کر آیا۔ یارو بتاؤ نا غازی علم الدین کتنا پڑھا ہوا بندہ ہے، میں نے تو کتابوں کے اندر پڑھا ہے، اس کو قرآن پاک بھی ناظر صحیح طرح سے پڑھنا نہیں آتا تھا، لیکن عشق مصطفیٰ سینے کے اندر تھا۔
اور پھر بڑے بڑے عالم، بڑے بڑے محدث، بڑے بڑے مفسر اور پیر جماعت علی شاہ جیسے ان کے قدموں کے اوپر اپنی دستار کو رکھ دیں، اور لوگ پوچھے شاہ جی آپ ان کے قدموں کی طرف کیوں آئے؟ تو شاہ جی فرمائے تمہیں کیا پتا، جس نانا کی زیارت کرنے کے لیے اتنے دن گزار دیے، آج علم و دین کے قدموں کے اندر آیا ہوں تو یہاں دیکھا حضور یہاں جلوہ گر ہے۔ تو علم و دین کے پاس تو جناب علم ہی بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن باوجود اس کے علم و دین کا مقام یہ ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کا استقبال فرما رہے ہیں۔ کیوں بھائی؟ بات یہ ہے کہ ان کے سینے کے اندر عشق مصطفیٰ ہے۔ اور یاد رکھیے ہمیشہ بڑی پگڑی رکھنے سے بندہ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتا، بڑا علم پاس رکھنے سے اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتا، بڑا جبہ کھبا سجانے سے اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں بندہ مقبول نہیں ہوتا۔ ٹوٹی چٹائی پر بیٹھنے والا ہو اور سیدھی سادھی ٹوپی سر کے اوپر رکھنے والا ہو، لیکن دل کے اندر عشق مصطفیٰ ہو اور وہ عالم جبے کبے والا اور وہ ہزاروں پگڑیاں سر کے اوپر سجانے والا، وہ مقام حاصل نہیں کرتا جو سیدھی سادھی ٹوپی رکھ کر پھٹے پرانے کپڑے پہن کر اللہ اور اس کے رسول کا عشق رکھنے والا وہ مقام حاصل کر لیتا ہے۔ آج کل تو ہم نے مولویوں نے تو اپنی شانیں بیان کی ہیں نا، مولوی نے کہا میری شان یہ ہے، میں آؤں تو میرے نعرے لگ رہے ہوں، میں آؤں تو میری بھلے بھلے ہو رہی ہو، میں آؤں تو میرا چرچا ہو رہا ہو، پیر کہتا میں آؤں تو میری واہ واہ ہو رہی ہو۔ مولویوں نے اپنی شان بیان کی، حضور کی شان بیان کرتے تو آج بچہ بچہ عشق مصطفیٰ کے نعرے لگا رہا ہوتا۔ آج کسی کی ہمت کیسے ہوتی کوئی جناب مرزا جیلمی کی جا کر بات سنتا، کسی کی ہمت کیسے ہوتی وہ جا کر جناب غامدی جیسے بے دین کی بات سنتا، کسی کی ہمت کیسے ہوتی وہ ڈاکٹر ذاکر نلائق کی جا کر بات سنتا۔ ارے تم نے اپنے بچوں کو گھٹی کے اندر عشق مصطفیٰ کے جام پلائے ہوئے ہوتے تو یہ ان کے سامنے کھڑے ہو کر کہتے نا 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 تیرا اور میرا نبی وہ ہے جس کا مقابلہ تو میں کیا کوئی رسول بھی نہیں کر سکتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے یہی تو مسئلہ بتایا، آپ فرماتے ہیں سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی۔ اعلیٰ حضرت نے مسئلہ کون سا بتایا؟ یہی تو مسئلہ بتایا، فرمایا خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ اعلیٰ حضرت نے پھر جام پلائے عشق مصطفیٰ کے، پھر جن کو اعلیٰ حضرت نے عشق مصطفیٰ کے جام پلایا ہے نا، قسم رب ذوالجلال کی، وہ ممبروں کے اوپر بھی بیٹھ کر اور میدان کے اندر آ کر بھی بات وہی کرتے ہیں جو آج سے 1400 سال پہلے حضرت صدیق اکبر نے مسیلمہ کذاب کے سامنے کھڑے ہو کر بات کی تھی، جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں نے بات کی تھی، وہی بات آج وہ کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عشق سینے کے اندر ہونا ضروری ہے، اور اعلیٰ حضرت کا عشق، آج بھی اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھا جائے نا تو دلوں کے اندر عشق مصطفیٰ کی جو شمع ہے وہ زیادہ روشن ہوتی ہے۔ جی چاہتا ہے آپ کسی کا کلام پڑھیں، ایک دفعہ پڑھیں، دوسری دفعہ وہ کہے گا یار رہن دے میں اگے سنے ہوا ہے، لیکن اعلیٰ حضرت کا وہ کلام جو بھی ہو ایک دفعہ کسی مومن کے سامنے پڑھا جائے مومن یوں جھومنے لگ جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر اخلاص ہے، اس کے اندر عشق مصطفیٰ کی خوشبو آ رہی ہوتی ہے، اس کے اندر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کی خوشبو آ رہی ہوتی ہے۔ اور شرق پور کے شہنشاہ میاں شیر محمد شرق پوری رحمۃ اللہ علیہ آپ گئے اعلیٰ حضرت سے ملاقات کرنے کے لیے، اعلیٰ حضرت سے ملاقات کرنے کے لیے گئے تو اعلیٰ حضرت قلم سے لکھ رہے تھے، قرآن پاک کا ترجمہ لکھ رہے تھے، اور اعلیٰ حضرت کا ترجمہ بھی سارے ترجموں سے اعلیٰ، کسی کا ترجمہ بھی ان کا مقابلہ کر نہیں سکتا۔ آج لوگ کہتے ہیں ان کا وہ شاعری میں بڑے اعلیٰ تھے، میں نے کہا تو نے پڑھا ہی نہیں ہے، ان کا کنز الایمان بھی سب سے اعلیٰ ہے، اور ان کا فتاوی رضویہ تمام فتاووں سے سب سے اعلیٰ ہے۔ ان جیسا تو فتاوی آج تک کسی نے نہیں بنایا، وہ ایسا کوئی فتاوی نہیں لا سکا۔ بڑے بڑے لوگوں نے کوشش کی، کسی نے کچھ لے کے دیا، کسی نے کچھ لے کے دیا، لیکن جو اعلیٰ حضرت نے لکھا پھر ویسا کوئی لکھ ہی نہیں سکا ہے۔ آج بھی تحقیقیں ہو رہی ہیں، آج بھی پی ایچ ڈی کی جا رہی ہے، آج بھی ان پر ریسرچ ہو رہی ہے، یہ اعلیٰ حضرت کا مقام ہے۔ لوگ کہتے ہیں جس بھی مسئلے پہ بات کرتے ہیں وہاں پر ہزاروں مسائل اور اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے بیان ہی اس طرح کیا ہے، اور کسی نے ترجمہ کسی بات کا کیا کیا، کسی نے کسی آیت مبارکہ کا کیا کیا، اعلیٰ حضرت نے بھی تو ترجمہ کیا۔ ایک دفعہ پڑھیں تو دل کے اندر عشق مصطفیٰ کی شمع روشن ہوتی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے پھر ترجمہ کیا، سبحان اللہ۔ آپ کا میں چند ایک ترجمے کی مثالیں دیتا ہوں۔
لوگوں نے ترجمہ کیا وَمَكَرُوا وَمَكْرَ اللَّهِ کہ کفار نے اللہ کے ساتھ مکر کیا، نعوذ باللہ من ذالک، لوگوں نے لکھا اللہ نے بھی ان کے ساتھ مکر کیا۔ کفار نے اللہ کے ساتھ مکر کیا، اللہ نے ان کے ساتھ مکر کیا، حالانکہ اللہ رب العزت مکر کرنے سے پاک ہے، اللہ رب العزت ہر عیب سے پاک ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور ہر اچھے کام کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی جا سکتی ہے، برے کام کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کی جا سکتی۔ لیکن اعلیٰ حضرت نے بھی قلم اٹھایا، آپ نے فرمایا تم نے یہ ترجمہ کیا ہے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ مکر کیا اور اللہ نے ان کے ساتھ مکر کیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا وَمَكَرُوا وَمَكْرَ اللَّهِ، کفار نے اللہ کے ساتھ مکر کیا، اللہ نے ان کی خفیہ تدبیر فرما دی۔ یہ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ہے۔ اور لوگوں نے کہا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ کہ اے محبوب ہم نے آپ کو گمراہ پایا پھر آپ کو ہدایت دی، نعوذ باللہ من ذالک۔ حضور کے بارے میں کہا جا رہا ہے، ضالن کا معنی کیا جا رہا ہے کہ گمراہ پایا۔ اعلیٰ حضرت نے بھی قلم اٹھایا، فرمایا تم کیا بات کرتے ہو، تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے حضور کے مقام کا، تمہیں حضور کی شان کا کیا پتہ، تمہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رفعتوں کا کیا پتہ۔ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ کا معنی کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا تم کہتے ہو کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ نے گمراہ پایا پھر ہدایت دی۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اے سونا حبیب اللہ رب العزت نے آپ کو اپنی محبت میں از خود رفتہ پایا اور پھر آپ کو راہ دی۔ یہ بھی تو ترجمہ ہے نا۔ لوگوں نے کہا والعصر، کسی نے کہا جی قسم ہے زمانے کی، کسی نے کہا قسم ہے عصر کی۔ اعلیٰ حضرت نے بھی قلم اٹھایا، اعلیٰ حضرت نے فرمایا کوئی کہتا ہے قسم ہے زمانے کی، کوئی کہتا ہے قسم ہے عصر کی۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا نہ ایسے نہیں ہے، فرمایا والعصر قسم محبوبہ آپ کے زمانے کی، قسم محبوبہ آپ کے زمانے کی۔ اعلیٰ حضرت بتا رہے تھے اور نلائق انسانوں تو مجھے پتہ بھی نہیں ہے یہ زمانہ کسی دا پیو دا زمانہ نہیں ہے بلکہ اے حسنین کریمین دے نانا دا زمانہ ہے۔ ایسے واسطے تے پھر ناصر شاہ بولیا جڑا آخر ہے رب فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے نے، رب فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے نے۔ اج مل کے صدا نہیں چاہیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دا ذکر ہوئے۔ ناصر شاہ بول کے کہہ رہا او لوگو، کوئی کہندا ہے عصر دی قسم، کوئی آکھدا ہے زمانے دی قسم، پر اللہ حضرت جیڑی گل کر رہے نے بڑی سونی گل ہے۔ اللہ حضرت فرمان سونے اے عصر دی بھی قسم نہیں ہے، اے زمانے دی بھی قسم نہیں ہے، اے اللہ حضرت پھر دسو مسئلہ کی ہے۔ اللہ حضرت فرمان لوگو جڑا رب والعصر فرما رہا ہے وہ کسی عام زمانے دی قسم نہیں چاہ رہا بلکہ وعدے سونے محبوب دے زمانے دی قسم چاہ رہا ہے۔ پھر اسے گل بیان کیتا پیر ناصر شاہ نے جڑے بڑے سونے انداز دے نال آکھدا ہے کہ رب فرما یا محبوبہ زمانے سارے۔ این جواب آنی چاہیے، پتہ لگے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے، زبانہ بھی قیامت والے دن گواہی دینیا، اس دن تے ایک ایک عضو نے بولنا ہے، پیرا نے بھی گواہیاں دینیاں، ہاتھاں نے بھی گواہیاں دینیاں، زبان نے بھی بولنا، کہنا کنا نے بھی گواہیاں دینیاں، اکھاں نے بھی گواہیاں دینیاں۔ اور پھر کیڈا سونا لمحہ ہوئے جدو گواہیاں دے رہی ہوں، اکھاں بھی گواہیاں دے رہی ہوں، کان بھی گواہی دے رہے ہوں، پیر بھی گواہی دے رہے ہوں، ہاتھ بھی گواہیاں دے رہے ہوں، زبان بھی گواہیاں دے رہی ہوئے، تے ساراں دے وچ ایک ہی آواز آوے اسی ایرا غیراں دا ذکر نہیں کرتے رہے ہیں بلکہ اسی تے یا اللہ تیرے سونے حبیب محمد مصطفیٰ دا ذکر کرتے رہے ہیں۔ پھر مل کے سلانی چاہیے رب فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے نے،
عرش والے فرش والے عرش والے فرش والے دیوانے سارے تیرے نے عرش والے فرش والے دیوانے سارے تیرے نے مینوں انج لگ رہا ہے اللہ حضرت نے ایڈی سونی گل اس واسطے ہی کیتی ہے کسے نے آکھیا حضور ساڈے ورگے کسے نے آکھیا حضور ساڈے بھرا ورگے کسے نے کنج دی گل کیتی تے کسے نے کنج دی گل کیتی میں اللہ حضرت دے کول پوچھیا میں کہ تساں دسو حضور کنج دے اللہ حضرت نے بھی جواب دیتا فرماندے نے سرور کہو کہ مالک ہو مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے اللہ کا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا مصطفیٰ نے رو رو کے دریا بہا دیے ہیں پھر جناب امام محمد رضا خاں بریلوی رحمت اللہ علیہ دے کول سوال ہویا اے سوال ہویا تے اللہ حضرت بولے آپ فرما دینے وہی رب ہے جس نے تجھ کو حمات الکرم بنایا ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستا بتایا اللہ حضرت فرما دینے کیا مدد دے گا اسی ایرا غیرہ دی طرف نظر نہیں پاؤں گے بلکہ ساڑی نظر اٹھیوے گی تے محمد مصطفیٰ وال نظر اٹھیوے گی ساڑیاں نظرہ کسی اور وال نہیں جانیاں ساڑیاں جدو نظرہ پینیاں نے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وال آنیاں نے اعلیٰ حضرت یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام ہے نا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے جو آپ بیان کرتے ہیں اور یہ یہاں دیکھیں اعلیٰ حضرت ادب والے کتنے ہیں اعلیٰ حضرت ادب کتنا کرتے ہیں ایک دن اعلیٰ حضرت پالکی کے اندر جا رہے ہیں پہلے لوگ یہ ڈولی ٹیپ ہوتی ہے نا ڈولی اس حساب سے پالکی بنی ہوئی ہوتی تھی اور عالم کو اس کے اندر بٹھا کر لے جایا جاتا تھا اور اس وقت کا ماحول یہ تھا یہاں وہاں تب گاڑیاں تو ہوتی نہیں تھیں یہ اسی طرح بڑی عزت کے ساتھ بڑے احترام کے ساتھ ان کو پالکی کے اندر بٹھا کر وہاں لے جایا جاتا اعلیٰ حضرت کو پالکی کے اندر بٹھایا اندر اعلیٰ حضرت ہیں احمد رضا خاں بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اندر وہ ہیں اور پالکی جا رہی ہے تھوڑا سا سفر ہوا اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھوڑا روکو پالکی کو روک دیا گیا اللہ حضرت نے فرمایا مجھے میرا ایمان جو ہے نا وہ اس سواری کے اندر سوار ہونے پر آمادہ نہیں کر رہا میرے ایمان کے اندر وہ لذت نہیں رہ رہی کوئی رولا ہے انہوں نے کہا حضور کیا رولا ہے اٹھائی تو جا رہے ہیں بڑے اچھے طریقے کے ساتھ آپ کہتے ہیں کہ مزہ نہیں آ رہا فرمایا نہیں آ رہا انہوں نے کہا حضور بات کیا ہے آپ نے فرمایا مجھے یہ بتاؤ تم میں سے کوئی سید تو نہیں ہے مجھے یہ بتاؤ تم جو مجھے اٹھا کر لے جا رہے ہو تم میں سے کوئی سید تو نہیں ہے تو ایک نے عرض کی حضور میں سید ہوں آپ نے فرمایا او تو سید ہے اور تو اپنے کندھوں پہ احمد رضا کو اٹھا کر لے جا رہا ہے قیامت کا دن ہوا حضور نے پوچھ لیا احمد رضا کھاتا ہمارا تھا نام ہمارا لیتا تھا پلتا ہمارے نام پر تھا سب کچھ ہمارے نام پہ کرتا تھا اور سواریاں بھی میری اولاد پہ کرتا تھا احمد رضا حضور کو کیا منہ دکھائے گا فرمایا شاہ جی معاف فرما دے شاہ جی معاف فرما دے انہوں نے کہا حضور آپ معافی کیوں مانگ رہے ہیں میں مزدوری کر رہا ہوں آپ مجھ سے معافی طلب کر رہے ہیں آپ نے فرمایا آپ شاہ جی آپ بات کو سمجھے نہیں ہیں بات مزدوری کی نہیں ہے بات عشق مصطفیٰ کی ہے بات مزدوری کی نہیں ہے بات عشق مصطفیٰ کی ہے قیامت کے دن رسول اللہ نے پوچھ لیا بتا احمد رضا جواب کیا دے گا میرے پاس تو جواب نہیں ہونا اور تو کہتا ہے کہ بات مزدوری کی ہے نا شاہ جی اب یہ تو احسان کا بدلہ چکانا پڑے گا کیسے اللہ حضرت نے فرمایا تم ایسا کرو تم آؤ پالکی کے اندر تم آؤ پالکی کے اندر اب اللہ حضرت نے سید پاک کو اس پالکی کے اندر بٹھایا جب اللہ حضرت نے اس سید پاک کو پالکی کے اندر بٹھایا نا تو اب پالکی کو اٹھا کر اللہ حضرت لے جا رہے ہیں اللہ حضرت اس پالکی کو اٹھا کر اپنے کندھوں پر لے کر جا رہے ہیں لوگوں نے دیکھا دیکھ کر کہا احمد رضا یہ کیا بات ہوئی
کہ آپ ان کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر لے آ رہے ہیں، حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ آپ اس کے اندر بیٹھتے اور شاہ جی جو تھے جو اندر سوار ہے وہ آپ کی سواری کر اٹھا کر تو لاتے۔ اعلیٰ حضرت نے جواب دیا خاموش ہو جاؤ، تم ظاہری دنیا پر نظر ڈالے ہوئے ہو، میں قیامت کے دن پر نظر ڈالے ہوئے ہوں۔ تم یہاں دیکھ رہے ہو، میں قیامت کا منظر دیکھ رہا ہوں۔ فرمایا تم یہاں دیکھ رہے ہو، اعلیٰ حضرت کی بڑی شان ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اگر مجھ سے ایک ہی سوال کر لیا، بتا میری آل کے ساتھ کیا کرتا رہا ہے، اگر میرے نامہ اعمال کے اندر یہ نکل آیا کہ میں آپ کی آل پر سواری کرتا رہا ہوں، تو بتاؤ میں قیامت کے دن رب تعالیٰ کی بارگاہ میں رب تعالیٰ کو کیا منہ دکھاؤں گا اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ فرمایا یہ میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا۔ اور اعلیٰ حضرت نے تو یہاں تک بات لکھی، فتاوی رضویہ شریف کے اندر ہے، حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں استاد اپنے شاگرد کو مارتا ہے، استاد اپنے شاگرد کو سزا کے طور پر مارتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لیکن جب استاد سید پاک کو، اس کا شاگرد ہو سید، فرمایا جب اس کو مارنے لگے تو مارنا کیسے ہے؟ فرمایا اب اس کے اندر بھی احتیاط ہے، اب اس کے اندر بھی احتیاط ہے۔ فرمایا دوسروں کی طرح نہیں مارنا۔ اعلیٰ حضرت بتائیں پھر کیا کرنا ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتی ہیں جب استاد اپنے شاگرد کو سزا دینا چاہے سب سے پہلے نیت باندھے، سب سے پہلے نیت باندھے۔ اب نیت کیا باندھنی ہے؟ سب سے پہلے وہ نیت یہ باندھے کہ میں یہ جو سزا دے رہا ہوں یہ سزا کے طور پر نہیں دے رہا ہوں، بلکہ سید پاک کے پاؤں کے نیچے کیچڑ آ گیا تھا، سید پاک کے پاؤں سے کیچڑ کو اتار رہا ہوں۔ اب دیکھیں نہیں سزا تو دے سکتا ہے، استاد ہے دے سکتا ہے، لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نانا یہ سزا بھی دینی ہے تو ایسا نہیں دینی جیسے تم دوسروں کو دیتے ہو۔ فرمایا آپ پہلے نیت باندھو۔ اعلیٰ حضرت نیت کیوں بتا رہے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں اس لیے تمہیں پتہ چل جائے جس کے ساتھ تم بات کر رہے ہو وہ کوئی عام نہیں ہے بلکہ وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آل کا فرزند ہے۔ تو آپ خود اندازہ لگائیں اعلیٰ حضرت پھر کس مقام کے مالک ہیں، اعلیٰ حضرت پھر کس شان کے مالک ہے۔ تو شارق پور کے شہنشاہ میاں شیر محمد شارق پوری رحمۃ اللہ علیہ جب وہاں پر پہنچے آپ نے اعلیٰ حضرت کو دیکھا، اعلیٰ حضرت قلم سے لکھ رہے ہیں قرآن کا ترجمہ، اور قرآن کا ترجمہ لکھا جا رہا ہے۔ جب واپسی آئے مریدوں نے پوچھا حضور بتائیں اعلیٰ حضرت کیسے تھے؟ آپ نے فرمایا سبحان اللہ کیا ہی بات ہے ان کی۔ انہوں نے کہا حضور آپ نے ان کو کیسا پایا؟ آپ نے فرمایا ایک بیچ میں پردہ تھا، اعلیٰ حضرت قلم لکھی جا رہے تھے، وہ خود نہیں لکھ رہے تھے بلکہ اس کو آمنہ کے لال لکھوائے جا رہے تھے، وہ خود نہیں قلم چلا رہے تھے، قلم صرف ان کے ہاتھ میں تھا، لکھتے وہی تھے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے جا رہے تھے۔ تو اعلیٰ حضرت نے پھر کنز الایمان لکھا۔ آج بھی اپنے بچوں کو جب ترجمہ پڑھائے تو کنز الایمان پڑھایا کریں۔ کنز الایمان وہ ترجمہ ہے جس کے اندر آپ کو گمراہی کی بو نہیں آئے گی بلکہ اس کے اندر آپ کو عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خوشبو آئے گی۔ اعلیٰ حضرت نے وہ ترجمہ لکھا اور بڑے بڑے محدث، بڑے بڑے جناب مفسر وہ تو یہاں تک کہہ گئے، آپ فرماتے ہیں اگر کسی نے اپنے ایمان کی بقا کو رکھنا ہے تو اعلیٰ حضرت سے وہ استفادہ کرے، وہ اعلیٰ حضرت کے ساتھ جڑا رہے۔ اگر کسی نے اپنے ایمان کو بچانا ہے تو اعلیٰ حضرت اس پائے کے عالم ہیں اور اس پائے کی شان کے مقام کے مالک ہیں۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کا وصال ہوا، اور جب آپ کا وصال ہوا پھر لوگوں نے وہ منظر دیکھا۔ لوگ اس وقت کہنے والے کہتے ہیں لوگوں ہم نے آج تک ایسا منظر نہیں دیکھا، لوگ جا رہے ہیں اور صدائیں آ رہی ہیں، وہ دیکھو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام کا جنازہ جا رہا ہے، ہم نے آج تک ایسا منظر نہیں دیکھا۔ لوگ کہنے والے اس وقت کے کہتے ہیں، کیوں کہتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ بات مال پیسے کی نہیں ہے، بات عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہے جو اعلیٰ حضرت نے لوگوں کو دیا۔ اور آج بھی اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھے، اعلیٰ حضرت کا ترجمہ پڑھے اور اعلیٰ حضرت کا فتاوی رضویہ پڑھے، آپ جس انداز کے ساتھ بھی لوگوں کے سامنے بیان کریں گے لوگ آپ کو وہ بات سن کر، وہ نعت سن کر، وہ کلام سن کر وہ جھومنے لگ جاتے ہیں۔ کیوں؟ اعلیٰ حضرت نے عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ڈوب کر وہ کام کیا ہے، عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے میں ڈوب کر وہ قلم چلایا ہے۔ اور جب انہوں نے وہ قلم چلایا پھر اللہ رب العزت نے ایسی شان بخشی، ایسی رفعت بخشی، آج دنیا کے ہر کونے کے اندر امام محمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیا جا رہا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت نے اس وقت کے
مرزا غلام احمد قادیانی، یہ اس وقت کی غلاظت ہے، اور 7 ستمبر یہ جو کل والا دن تھا، گزشتہ دن تھا، اس دن کو پاکستان کے اندر 1972 کے اندر 7 ستمبر کو پاکستان کے اندر یہ قانون منظور ہوا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، اور جتنے بھی مرزائی ہیں وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے یہ۔ اور میں یہاں پر ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ہم عین پاکستان کے محتاج نہیں ہیں اس معاملے میں، میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ہم عین پاکستان کے محتاج نہیں ہیں کہ عین پاکستان یہ کہتا ہے کہ مرزائی کافر ہیں تو ہم ان کو کافر مانتے ہیں، نہ یہ بات نہیں ہے۔ ہم عین پاکستان کے محتاج نہیں ہیں، بلکہ ہم تو اللہ کے قرآن کی روح سے مرزائیوں کو کافر مانتے ہیں۔ کیوں؟ قرآن جو کہہ رہا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، رب تعالیٰ فرماتا ہے اے میرا سونا حبیب، آپ اپنے غلاموں کو فرما دیے تم مردوں میں سے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی کے باپ نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ ہمارے لیے اہل پاکستان دلیل نہیں رکھتا، ہمارے یہاں اہل پاکستان وہ مقام نہیں رکھتا جو مقام محمد رسول اللہ کا فرمان رکھتا ہے اور اللہ کا قرآن رکھتا ہے۔ بات جب اللہ کے قرآن نے فرما دیا حضور آخری نبی ہیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرما دیا میں آخری نبی ہوں، بس ابھی اس کے بعد بات ہی ختم، دوسری بات ہی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری نبوت کی مثال ایسی ہے، کسی مستری نے بڑا سونا گھر بنایا، تو گھر بنا کے تو وچوں ایک اینٹ رکھ دیتی، ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی، سارا مکان بنا ہوا ہے۔ یہ آپ مسجد دیکھ رہے ہیں ساری ماشاءاللہ خوبصورت بنی ہوئی ہے، اب اس مسجد کی یہ ایک اینٹ نہ ہو، یہ ایک اینٹ مثال کے طور پر سمجھانے لگا، یہ ایک اینٹ نہ ہو، ساری مسجد بڑی خوبصورت بنی ہوئی ہو، تو دیکھنے والا دیکھ کر کہے گا یار سارا ہی بنا چھڑیا ہے، ایک اینٹ نہیں لائی ہے سو جتے ساریاں لا چھڑے اے بھی لا چھڑیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس مکان کی طرح ہوں جس کو بڑا ہی خوبصورت بنایا گیا لیکن اس کے اندر ایک اینٹ کو چھوڑ دیا گیا۔ حضور فرماتے ہیں کائنات والا سنو، وہ آخری اینٹ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ کیا مطلب ہے؟ فرمایا سارے نبی ہیں، فرمایا اتنا خوبصورت گھر بنا ہوا ہے، سارے آ گئے سبحان اللہ سبحان اللہ، فرمایا سارے نبی آ گئے سبحان اللہ، فرمایا لیکن ابھی وہ جگہ پوری نہیں ہوئی، فرمایا جب میں آ گیا تو وہ مکان سونا تعمیر ہو گیا۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے فرمان سے اور اپنے بیان سے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اور اعلیٰ حضرت نے تب جب مرزائی عروج پکڑ رہے تھے اور اپنے عقیدے کو لوگوں کے اندر پھیلا رہے تھے، تب اعلیٰ حضرت نے فتاویٰ جو ہے نا وہ فتویٰ دیا، آپ فرمانے لگے لوگوں سنو، مرزائی تو کافر ہیں ہی ہیں، جو مرزائیوں کے کفر کے اندر شک کرے فرمایا وہ بھی کافر ہے۔ اور نرم گوشو جی چھڈو جی پرا جی انہوں کی آکھ دیو جی صحیح ہے جتھے لگے ہون صحیح لگے ہون، اور کسی نے کچھ نہ آکھا کرو بس تسی اللہ تو اس دے رسول دی گل کیتی کرو، نہ جی نہ کسی نے کچھ نہ آکھا کرو۔ میں کہ گلاں پہلے بھی قوماں کر دیاں ہیں لیکن رب تعالیٰ نے اج عذاب دے وچ مسلط کیتا پھر دوبارہ اٹھ نہیں سکیاں۔ جتھے کوئی لگا ہوا ہے اج لگا ہوا صحیح نہیں ہے۔ اگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی فرما دے ابو بکر اپن کی ضرورت ہے تبلیغ کرن دی، جتھے کوئی لگا ہے صحیح لگا ہے چھڑ پرا ضرور پتھر کھانے، ضرور انہاں دے کول جناب طرح طرح دی مصیبتاں برداشت کروانیاں، جناب کدے راہ دے وچ کنڈے کھلار دینے تے کدے اوتریاں سڑ دینیاں، کی ضرورت ہے سانو؟ حضور نے فرمایا نا جتھے کوئی لگا ہوا صحیح نہیں لگا ہوا، فرمایا جڑا صحیح لگا ہوا سبحان اللہ، جڑا صحیح نہیں لگا انہوں سیدھے راہ تے لے آنا ہے۔ ایہی تے تبلیغ ہے۔ باقی تبلیغ تو سوچ کے میں تو نہیں آ کے تبلیغ کرا اور یا آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں، آپ روزہ رکھیں، آپ حج کریں، آپ زکوٰۃ کریں دے، آپ کہیں کہ مولانا سبحان اللہ ہم تو وہ یہ پہلے بھی کام کرتے تھے، تبلیغ طے کی ہے نا، اور تسی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی نماز دے پہرے دار بن جاؤ، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی ختم نبوت تے ڈاکہ مارا جاوے، میدان دے وچ آ جاؤ، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی صحابہ کرام دی شان دے بارے کوئی گستاخی کرے اس دی زبان نو پکڑ لو، کیوں؟ حضور فرماندے نے من سب نبی فقتلو، حضور فرماندے نے جیڑا کسی نبی دی شان دے
وچ گستاخی کرے فرمایا اس نو جیڑ دا حق نہیں ہے، فرمایا اس نو قتل کر دیتا جاوے۔ اے تبلیغ اوکھی ہے، نماز روزے رکھنا اوکھی تبلیغ ہے؟ اعلیٰ حضرت نے اس وقت یہ ترجمہ کیتا، اعلیٰ حضرت نے اس وقت یہ بات بیان کی، پھر پورے کفر کو دسیا، فرمایا گل سنو سارے میرے مخالف، فرمایا ہر ایک بندہ میرا مخالف ہو جائے، لیکن سن لو جیڑا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخری نبی نہیں منے گا فرمایا وہ بھی کافر ہے، اور فرمایا جیڑا انہوں دے کفر دے شک کرے گا فرمایا وہ بندہ بھی کافر ہے۔ اور انشاءاللہ اللہ حضرت دے اس مقام دی وجہ دے نال، اس شان دی وجہ دے نال، اس جرت دی وجہ دے نال آج بھی اللہ حضرت دا نام ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک آپ دا نام ہی باقی رہے گا۔ دعائے خالق کے کرام سے عمل دی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔